تو یہ نیا نظام ڈاکٹر صاحب آئے گا کیسے؟ لائے گا کون؟ حکمت عملی کیا ہے؟ آپ کے ساتھ اور کون کھڑا ہوگا؟ تبدیلی والے تو نظام کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں فی الحال. میں عمران خان صاحب کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. اور آپ نے شہر اعتکاف میں کہا تھا کہ میں نے اذان دے دی ہے اور اب میں جماعت کرواؤں گا. 1 کروڑ لوگ جب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ کب تک ہو جائیں گے؟ 1 کروڑ نمازی جب اکٹھے ہو جائیں گے. ہاں، قیام کرنے والے نمازی. جی ٹھیک ہے. تو اقامت ہو تو جائے گی. اقامت ہو جائے گی. حکمت عملی کیا ہے؟ کس طرح بنائیں گے؟ آپ میرے چاند اگر اجازت دیں تو میں 1-2 منٹ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک آئین پاکستان سے ریلیٹڈ اور حکومت کی ذمہ داریوں سے متعلق ایک بات جی ضرور، پھر جواب پہ آ جائیں. میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں یہ میسج جس طرح میں نے آرٹیکل 62 63 یاد کرایا تھا اور آج ہر شخص کی زبان پر ہے. 3 آرٹیکل اور آج بتا رہا ہوں آپ کی وساطت سے لوگ یاد کر لیں اور مجھے بتا دیں کہ یہ بنیادی ان حقوق میں سے ہے جو حکومت پاکستان کے اوپر فرض ہے ان کو نافذ کرنا. یہ آئین کی عبارت ہے. جس دن یہ 3 آرٹیکل ہی نافذ ہو جائیں نا، آپ 250 آرٹیکلز کو چھوڑ دیں، 3 آرٹیکل صرف نافذ کر دیں، میں سمجھوں گا کہ میری رائے غلط تھی. یہ نظام پھر ٹھیک تھا. میں کہوں گا میری رائے یا میرا کمنٹ انالیسس غلط تھا. میں کیٹیگوری کہہ لگ. آرٹیکل 3 یہ تو بھولے گا نہیں. The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principles from each according to his ability to each according to his work. ہر قسم کا استحصال اس ملک سے ختم کرنا یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. اس کو ہر صورت کرنا ہے. اس لیے حکومت قائم ہوتی ہے. اور آئین کہہ رہا ہے کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو ہر حق اس کی قابلیت کے مطابق ملے اور جتنا کام کرے اس کے مطابق وہ کھائے اور لے. یہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے سر. اگلا اب ایک بات لوگ واچ کریں، یہ آرٹیکل 3 ہے. کس دن یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت چاروں صوبوں کی یہ کام کرتی ہے. دوسرا، حکومت کی فرائض میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو جان مال عزت و آبرو کا تحفظ فراہم کرے. No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. اگر لاشیں گرتی رہیں، جیلوں سے 350-400 جرائم پیشہ لوگ چھڑائے جاتے رہیں، ہر روز کڈنیپنگ ہو، ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہوں اور ہر روز ٹارگٹ کلنگ ہو اور یہ ہوتا رہے اور ہفتے میں 100 آدمی روز قتل ہو رہے ہوں دہشت گردی کے حساب سے پر ویک اور حکومت ختم نہ کرا سکے، اس آئین کی روح سے اس حکومت کو برقرار رہنے کا حق نہیں ہے. یہ نظام پھر بھی چھوڑتا ہے اس کو، برقرار رہتی ہے اور دہشت گردی کا خاتمہ نہ کر سکے. اور آرٹیکل 38 وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو سٹینڈرڈ آف لائف بلند کیا جائے. یہ اسٹیٹ شیل، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے اور جو حکومت یہ نہیں کر سکتی اسے اقتدار پر رہنے کا رائٹ نہیں ہے. آئین کہہ رہا ہے جب شیل کا لفظ آتا ہے تو یہ فرض ہے. جیسے آپ کی 5 نمازیں فرض ہیں، جیسے روزے فرض ہیں، جیسے کلمہ پڑھنا آپ کا فرض ہے. بس سیاست میں ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، فرض ہے، اس لیے حکومت بنائی جاتی ہے کہ عوام کو یہ حقوق دے. اب اس میں انہوں نے کیا کہ نمبر شخص ارتکاز دولت نہ ہو، تقسیم کی جائے دولت منصفانہ طریقے سے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ عوام تک گروس روٹ لیول تک دولت، ذرائع، وسائل تقسیم کیے جائیں، منصفانہ معیشت کا نظام قائم کیا جائے. پھر اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو کپڑا یعنی provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens. سیلاب والوں کو ملتا ہے بس؟ نہیں، سیلاب والوں کو وہ بھی بازار میں بکتا ہے. کھانا، خوراک یعنی روٹی، خوراک، لباس، گھر، تعلیم اور علاج، یہ 5 چیزیں ہر شخص کو مہیا ہونی چاہیے فری. یہ آئین پاکستان میں امریکہ کا نہیں پڑھ رہا، یہ آئین پاکستان ہے. آرٹیکل 38 ہے 38، اس کی کلاس ڈی پڑھ رہا ہوں. ہر شخص کو یہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے تاکہ اس کا معیار زندگی بلند ہو. اگر وہ بیمار ہے، اگر وہ انفرم ہے اور اگر وہ ان امپلائڈ ہے تو اس کو وظائف ملیں. کوئی شخص اس ملک میں بھوکا نہ رہے، کوئی اپنی عزت بیچ کر زندگی نہ گزارے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ تمام لوگوں کی انکم میں ڈسپیرٹی، یہ جو عدم مساوات ہے، اس کو ختم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے.